کارنر شاٹ گن جس کو پاکستانی POF-I گن بھی کہتے ہیں. 6 ملکوں کی فوج نے اس کو بنانے کی کوشش کی اور اس کو بیچنے کی کوشش کی، جس پر ایک انٹرنیشنل کورٹ میں گھمسان کی لڑائی ہوئی. وہ جنگ جیتا کون اور اس گن کی خصوصیات کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. میرا نام ہے فیضان بڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان کی بیٹھک. کلیشنکوف کے بعد اگر کوئی گن مشہور ہوئی ہے تو وہ یہی ہے کارنر شاٹ گن. یہ کارنر شاٹ گن ایک ہی وقت میں ایک پسٹل بھی ہے، ایک مشین گن بھی ہے اور ایک گرنیڈ لانچر بھی ہے. کلوز کوارٹر فائٹنگ کے اندر اس گن کا ہیڈ ٹلٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک نہایت ہی مفید ہتھیار ہے اور تمام کلوز کوارٹر فائٹنگ میں یہ بیسٹ ویپن آف چوائس سمجھا جاتا ہے. اس گن کو پہلی بار امریکہ نے اسرائیل کی مدد سے 2002 میں پیٹنٹ کروایا تھا اور اس گن کے اس پیٹنٹ ڈیزائن کے اندر یہ بات موجود تھی کہ گن 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے، ایک ہیڈ ہے اور ایک بیک ہے اور ہیڈ پورشن اس کا ٹلٹ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ایک LCD اسکرین بھی لگی ہوئی ہے اور باقی اشیاء جو پیٹنٹ کی اس طرح آپ کو نظر آ رہی ہیں. اسی گن کی کاپی چائنا نے 2005 میں نکالی تھی اور وہ ایگزیکٹ ریپلیکا تھا اس گن کا. پاکستان آرمی نے وزیرستان میں جاری آپریشن کی وجہ سے پہلے ہی اپنے سائنسدانوں کو انگیج کیا ہوا تھا کہ آپ ہمیں ایک ایسی گن بنا کے دیں جو انشور کرے کہ کلوز کوارٹر فائٹنگ میں ہمارے سولجرز کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہو. تو لہٰذا جب یہ گن پاکستانی سائنٹسٹ کی نظر سے گزری تو انہوں نے اس کے ساتھ اپنا ایک تجربہ بھی ایڈ کیا اور اس کو ورژن بدل کے ایک پاکستانی ٹچ دے کے اپنا ڈیزائن سے فائنلائز کیا اور 6 مہینے کی ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر ایک نیا ورژن اس گن کا لانچ کیا جس کو POF-I کہتے ہیں. اور وہ ورژن پہلے سے بھی بے تحاشا گنا زیادہ بہتر تھا اور اس کی کیپیبلٹی اور سکلز بھی پہلی والے کارنر شاٹ جو امریکی اور اسرائیلی تھا اس سے بہت زیادہ تھی اور بہت ڈیفرنٹ تھی. اسی گن کو وانٹڈ جو امریکن فلم ہے اس کے اندر بھی کاپی کیا گیا اور اسی گن کو مزید 3-4 ملکوں نے بھی کاپی کیا، جس میں سب سے پہلے آتا ہے ساؤتھ کوریا جنہوں نے 2010 میں اس کو کاپی کیا. اسی ورژن کو 2015 میں انڈیا نے کاپی کرنے کی کوشش کی اور 2018 میں ایران نے بھی کاپی کرنے کی کوشش کی. جب اتنے سارے ورژنز مارکیٹ کے اندر آ گئے اور پروڈکشن شروع ہو گئی تو نیچرلی امریکہ اور اسرائیل کی بنائی گئی کمپنی نے اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ میں کیس کر دیا کہ ہمارے پیٹنٹس کو انفرنج کیا جا رہا ہے اور ہماری ایک پیٹنٹڈ گن کو دنیا کے مختلف ممالک استعمال کر رہے ہیں. اور اس میں یہ سارے ممالک پاکستان، چائنا، انڈیا، ساؤتھ کوریا، ایران شامل تھے. اور جب یہ انٹرنیشنل کیس چل رہا تھا، میں وہ ڈاکیومنٹ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کانفیڈینشیل ہیں، لیکن اس میں یہ ویریشنز دکھائی گئیں کہ باقی ساروں کے ورژنز تو شاید امریکہ کے ساتھ ملتے ہوں اور وہ اس کا چھاپا ہو، لیکن جو پاکستان کا ورژن ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے اور اس کا ویریئنٹس اور اس کے ورژنز میں بے تحاشا فرق ہے. لہٰذا اینڈ پہ کورٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جوائنٹ پروڈکشن جو ہے کارنر شاٹ گن وہ بھی چلتی رہے گی اور پاکستان کی POF-I جو ہے وہ سیپریٹلی چلتی رہے گی اور پاکستان اس کی سیل پرچیز اور پروڈکشن کر سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی تمام ممالک جن میں چائنا، انڈیا، ساؤتھ کوریا اور یہ دوسرے ممالک شامل ہیں، ان ساروں کو اپنی پروڈکشن بند کرنی ہوگی کیونکہ وہ دوسروں کا لیا ہوا کام اس کی نقل کر رہے ہیں اور وہ نقل بھی ان سے اچھی نہیں ہو رہی. اور اس کو آپ مایوسی کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں کہ دنیا میں اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کا ابھرتا ہوا شیر کہنے والا بھارت یہ گن نہ بنا سکا اور ایک اپنا ڈیزائن نہ کر سکا کہ اس کو چھاپا کرنے کی ضرورت پڑی. اور جب اس کا چھاپا ختم ہو گیا تو اسی بھارت نے
وہی گن انڈیا وہ امریکہ اور اسرائیل والی ماڈل جو ہے وہ ان سے خریدنے کا فیصلہ کیا، اور پچھلے سال انہوں نے ایک آرڈر بھی دیا کہ ہم وہ گن آپ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ اب جبکہ پی او ایف آئی کی گن امریکہ میں کارنر شاٹ کے مقابلے میں بیچی جاتی ہے اور مارکیٹ میں موجود ہے، تو بہت سے ایمونیشن انتھوزیاسٹ اور فورمز نے ان دونوں کا کمپیریزن کیا ہے، اور ہر کمپیریزن میں ہمیشہ پی او ایف آئی ٹاپ پہ آئی ہے اور وہ بہتر مانی گئی ہے۔ اس کی بے تحاشا وجوہات ہیں۔ جو فرق پی او ایف آئی کا اور کارنر شاٹ کے بیچ میں ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پی او ایف آئی کا جو باڈی ہے نمبر 1، وہ کارنر شاٹ کی ایک ہائی ڈیفینیشن پلاسٹک کی ہے، جبکہ پی او ایف آئی کی میٹیلک ہے۔ نمبر 2 جو ہیڈ ہے پی او ایف آئی کا، اس میں گن، لیزر اور ٹارچ دونوں شامل ہیں، جس کی ٹلٹ 75 ڈگری تک ہے، جو کہ کارنر شاٹ میں 60 ڈگریز تک ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ اور تیسری بات جو ہے وہ ہے انفراریڈ ویژن کی، جو پی او ایف آئی کے اندر انسٹال کیا گیا ہے، اور لیزر جو ویژن ہے آپ کا ایل ای ڈی کے اندر، ایل ای ڈی سے بھی آپ کو نظر آتا ہے، اور وہ ویژن ڈائریکٹ سیٹلائٹ پہ اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول روم میں بھی لوگ اس ویژن کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے دوسرے جو فیلڈ کے اندر لوگ ہیں وہ بھی اس ویژن کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور نمبر 2 انہوں نے پی او ایف نے انفراریڈ ویژن بھی ان گنز میں دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیوار کی دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کیا موجود ہیں، اور ہیٹ سگنیچر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر کیا موومنٹ ہے اور کیا وہاں پہ کوئی جاندار کوئی لیونگ پرسن ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے جو پہلے امریکن اسرائیلی گن کے اندر نہیں تھی۔ کچھ چیزیں ہیں جو دفاعی انداز میں پاکستان کی ایجادات کے طور پہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں ان پہ فخر ہونی چاہیے، اور پی او ایف کی آئی گن ان میں سے ایک ہے۔ نو ڈاؤٹ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے سائنسدان ہمیشہ ایک اچھی سے اچھی چیز بناتے ہیں۔ میرا نام ہے فیضان بڑائچ، اور مزید ایسی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔